محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا کبھی آپ کی آنکھیں رات کی تنہائی میں بھیگ گئی ہیں؟ کیا کبھی سناٹے کے عالم میں آپ کا دل اللہ کو پکار اٹھا ہے؟ جب ساری دنیا سو رہی ہو، دروازے بند ہوں، سہارے ختم ہو جائیں اور انسان کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچے: سجدہ۔ وہ سجدہ جس میں الفاظ کم اور آنسو زیادہ ہوتے ہیں، وہ دعا جو زبان سے نہیں بلکہ دل کے زخموں سے نکلتی ہے، وہ فریاد جسے سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو گانوں پر نہیں ٹھہرتے بلکہ سیدھے عرش کی طرف اٹھا لیے جاتے ہیں۔ کچھ سسکیاں ایسی ہوتی ہیں جو آواز نہیں بن پاتی مگر رب کریم کے دل رحمت کو ہلا دیتی ہیں، اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو رونا چاہتے ہیں مگر آنسو نہیں آتے، وہ ٹوٹتے ہیں، بکھیرتے ہیں مگر خاموش رہ جاتے ہیں۔ کیا ایسے دل اللہ کے نزدیک دور ہو جاتے ہیں، یا پھر اللہ ان کی تڑپ کو آنسوؤں سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی ٹوٹے دلوں کی بات کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ تہجد کے آنسو اللہ کو کیوں اتنے محبوب ہیں۔ ہم سمجھیں گے کہ رونا کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی زندگی کی علامت ہے، اور یہ بھی سیکھیں گے کہ اگر آنسو نہ آئے تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہو۔ آئیے احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے واقعات کی روشنی میں اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو بندے کا رونا اتنا پسند کیوں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، جو بندہ تہجد کے وقت اٹھ کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گڑاتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، اپنی زندگی کے حالات، پریشانیاں، تکلیفیں اور مصیبتیں، آزمائشیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے، اور وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے کتنا قریب ہو جاتا ہے۔ آئیے چند احادیث مبارکہ میں آپ کو سناتا چلوں، جس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا رونا اللہ کے یہاں کتنا پسندیدہ ہے، اور ہم جو آنسو بہاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان آنسوؤں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو ہماری رونا کتنا پسند آتا ہے، اور وہ لوگ کہ جو رونے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے گھرے ہوئے ہیں، وہ رونا چاہتے ہیں لیکن رونا نہیں آتا، تو وہ لوگ کیا کریں؟ وہ اپنی دعا کس طرح اللہ سے مانگے، وہ اپنی کیفیت کیسے بدلے، وہ اپنی کیفیت کو کس طرح سے تبدیل کرے، یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اگر سجدہ کرتے ہوئے اور سجدے کی حالت میں جب ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگتے ہیں اور اس وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو یقین جانیے گا کہ ہمارا آنکھوں سے آنسو کا نکل جانا یہ دل کی نرمی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کی محبت ہے۔ یہ وہ علامات ہیں اور وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سے ہم بہت زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے دکھ اور درد بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی کی آزمائشوں سے ہم پریشان ہو کر اللہ کے سامنے ان آزمائشوں کے ختم ہونے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور فوراً آنکھوں سے آنسو کا آ جانا، آنسوؤں کا نکل جانا، یہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ گویا کہ ہماری دعا اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول کر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری دعائیں سن لی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ دوسری جگہ پر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ رات کے وقت اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے جدا ہو کر
اللہ سے ایک امید اور ایک خوف رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو علامات ہیں اور نشانیاں ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ بندے کو اللہ کے بہت قریب کر رہی ہوتی ہیں۔ اور جو شخص اپنے دعاؤں کے وقت آنسو بہاتا ہے اور جس کے آنسو نکل آتے ہیں، تو یہ گناہوں کے کفارے کی علامت ہے۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے تو ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے، اور جب اسی طرح گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر بندے کی آنکھوں سے آنسو آنا بند ہو جاتے ہیں، اس کے دل سے خدا کا خوف نکل جاتا ہے، خدا کی محبت نکل جاتی ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ لیکن جب وہ بار بار اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، نماز تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے، عبادت میں لگا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو اتنا نرم فرما دیتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کا کفارہ اور گناہوں کا معاف ہو جانا اور دل کا پاک اور صاف ہو جانا، دل کا تزکیہ کر لینا، یہ بہت ضروری اور بہت اہم ہے، تاکہ جب ہم اپنی زندگی کی مشکلات میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں تو ہماری آنکھوں سے فوراً آنسو نکل آئے۔ بندہ کبھی کبھار اتنا تکلیف میں ہوتا ہے، اتنی مصیبت میں ہوتا ہے، اسے کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، کیسے میرا مسئلہ حل ہوگا، کیسے میری آزمائشیں ختم ہوگی۔ تو جب بندہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے کیفیت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ معمول تھا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن شیخی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینہ مبارک سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ معمول تھا کہ آپ اللہ کے سامنے بہت زیادہ رویا کرتے تھے اور بہت زیادہ آپ دعا کیا کرتے تھے، اور گھنٹوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ تو آپ کے خود کا معمول تھا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لیا کرو، اگر رونا نہیں آتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم رونے جیسی اپنی شکل بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے اور اس بندے کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس کے دعا کی قبولیت پر اس کو اجر و انعام سے نوازتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے روب سے شیطان راستہ بدل لیتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف اور رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ شیطان خود راستہ بدل لیتا تھا۔ ان کے چہرے پر آنسو کے بہنے کی وجہ سے دو سیاہ لکیریں یعنی نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت عمر جیسا ایک جلیل القدر صحابی اور ایک جلیل القدر شخصیت کہ جن کا اللہ کے سامنے رونے کا یہ حال تھا کہ ان کے جو رخسار پر دو لکیریں بن گئی، دو نشان بن گئے، تو اللہ کے سامنے ہمیں رونا آنا چاہیے، اللہ کے سامنے روتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر نفس چھا جاتی ہے تو اس کو بوجھ لگنے لگتا ہے، لیکن جب یہ دعائیں کرتا رہتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے سامنے شرمندگی محسوس کرتا ہے تو اس کے آنکھوں سے خود آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ تہجد کے وقت، جب پوری دنیا خاموشی کے ساتھ سوئی ہوئی ہو اور یہ تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اور اس وقت جب یہ دعائیں کرے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو یقیناً
اس کے دل کی کیفیت خود بخود تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے جس بندے کے آنکھ سے آنسو نکل جائے اور وہ آنسو کا قطرہ جس جگہ پر لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حصے پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جو اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ ان کو عطا فرما دیتا ہے کہ اس حصے کے اوپر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو قطرے بڑے پسند ہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، اور ایک شہید کے خون کا قطرہ۔ یہ دو قطرے ایسے ہیں کہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سن لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بالکل پاک صاف کر دیتا ہے، اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ چیزیں عطا فرما اور آپ کی وہ محبت اور آپ کی وہ عقیدت عطا فرما جو صحابہ کرام، بزرگان دین، سلف صالحین کے نزدیک پائی جاتی تھی۔ یا اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا رب اگر ہمارے آنسو نہیں نکلتے تو ہماری بے بسی کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو نرم فرما، ہمارے سینوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے، ہماری ٹوٹی ہوئی دعاؤں کو اپنے رحمت سے جوڑ دے۔ یا رب جو گناہ ہم سے دانستہ اور نادانستہ سرزد ہو گئے، جنہوں نے ہمارے دل کو سیاہ کر دیا، ہماری آنکھوں کو خشک کر دیا، آج اسی تہجد کی گھڑی میں سب معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں وہ آنسو عطا فرما جو تیرے خوف سے بہتے ہوں، وہ سجدہ نصیب فرما جس میں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا رب جن دلوں میں درد ہے، جن گھروں میں پریشانیاں ہیں، جن آنکھوں میں خاموش سوال ہیں، ان سب کو اپنی رحمت کے ایک قطرے سے سیراب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنے قریب کر لے اور ایسی دعا عطا فرما جو کبھی رد نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اگر اس بیان نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو، اگر کسی لمحے آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہوں، تو یقین جانیے یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ براہ کرم چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ یہ پیغام مزید دلوں تک پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے تاکہ نیکی کا یہ سلسلہ آگے بڑھے، اور کمنٹ میں آمین لکھ کر اپنی دعا میں ہمیں بھی شامل کر لیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے ان عزیزوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جو خاموشی سے راتوں میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔